دکان یا گھر کے ایڈوانس پیسے لینے کا حکم۔ دکان یا گھر کا ایڈوانس لینا کیسا ہے؟ شان اسلام آباد سے۔ دکان یا گھر کا ایڈوانس لینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بہت زیادہ ایڈوانس لے لیا جس کا معاشرے میں عرف نہیں ہے، اور اس ایڈوانس کی بیس پر کرایہ دار کو بہت زیادہ کرائے میں ڈسکاؤنٹ دے دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرایہ دار نے آپ کو قرض دے کے، مالک مکان کو قرض دے کے اس سے ایک مشروط نفع لیا ہے۔ وہ مشروط نفع کیا لیا ہے کہ مارکیٹ ویلیو سے بھی کم اپنا قرضہ کروا لیا۔ تو قرض کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے آپ قرض دینے والے سے کوئی مشروط فائدہ اٹھاتے ہیں، مشروط کا مطلب پہلے سے یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہو، تو جب بھی آپ قرض دے کر کسی سے کوئی مشروط فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ عمل سود کہلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مثال کے طور پر ایک مکان کا نارملی 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس ہوتا ہے یا دکانوں کا، اب ایک جگہ کا کرایہ 30,000 ہے، تو 6 مہینوں کا کرایہ ہو گیا 1,80,000۔ تو آپ نے کیا کیا، کرایہ دار سے 1,80,000 ایڈوانس لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی، دکان کا 30,000 کرایہ ہے، وہ آپ ہر مہینے دیں، اور یہ 1,80,000 میرے پاس ایڈوانس ہے اور میں استعمال کروں گا تو یہ قرض بن جائے گا، جب آپ دکان چھوڑ کے جائیں گے تو میں دے دوں گا آپ کو واپس۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایڈوانس 1,80,000 بنتا تھا، آپ نے کیا کر دیا کہ وہ 10 لاکھ کر دیا ایڈوانس، کہ 10 لاکھ ایڈوانس دو۔ اگلا کہتا ہے 10 لاکھ ایڈوانس میں تمہیں دوں گا تو مجھے کیا سہولت دو گے؟ آپ کہتے ہو 30,000 کے بجائے کرایہ 5,000 ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ آپ جو اس کو اتنی زیادہ سہولت دے رہے ہیں اس قرض کے بدلے میں دے رہے ہیں، تو قرض کے بدلے میں کسی کو اتنی زیادہ سہولت دینا، ایک مشروط سہولت، پہلے سے ایگریمنٹ کا حصہ ہے یہ، تو یہ بھی ربا ہی کے حکم میں، اس میں شبہ ربا ہے۔ اور یعنی سود کے جو باب ہے نا، اس میں شبہ ربا بھی حرام ہے، اور یعنی سود کی مشابہت بھی حرام ہے، سود کا جس معاملے میں شائبہ ہوگا وہ بھی حرام ہے، اور سود بھی حرام ہے۔ تو یہاں شبہ ربا کی وجہ سے یہ معاملہ بھی ناجائز ہے۔ تو تھوڑا بہت کرایہ اوپر نیچے تو ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت ایڈوانس بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن اتنا واضح فرق، بہت زیادہ ایڈوانس لے کے کرائے میں بہت زیادہ کمی کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ میزان بینک سے قرض لینا کیا جائز ہے؟ کیا میزان بینک سے قرض لینا جائز ہے؟ اسد صاحب KPK سے۔ جناب، میزان بینک قرض دیتا نہیں ہے، وہ بے شک ڈاکومنٹ میں اس کو لون یا قرض لکھ دے گا، مگر حقیقت میں وہ قرض نہیں ہوتا۔ آپ جائیں میزان بینک والوں سے پتہ کریں، وہ کہیں ہمارے پاس کوئی قرضے ورضے کا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں، وہ بزنس کرتے ہیں، آپ کو وہ پیسہ چاہیے، وہ کہیں گے بھائی آپ جائیں گے نا، بولیں گے مجھے قرض چاہیے، وہ کہیں کیوں چاہیے؟ آپ کہیں گے میں نے مکان بنانا ہے، کہہ رہے ہیں ہم آپ کو مکان خرید کے دے دیتے ہیں، اور ہماری اس مکان میں شرکت ہوگی، اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، اتنے ہم دے دیں گے، پھر آپ سے کرایہ بھی لیتے رہیں گے اور مکان کے یونٹ آپ کو بیچتے بھی رہیں گے۔ تو اس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ گاڑی خریدنی ہے تو گاڑی میں بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، تو لون وون میزان بینک دیتا نہیں ہے، تبھی تو یہ سود نہیں ہے، کہ سود تو شروع ہی لون سے ہوتا ہے۔ حج 26 سال کے دوران نقدی ختم ہو گئی تو زکوٰۃ کا حکم۔ اگر کسی کے پاس سال کے شروع میں 2 تولے سونا ہو اور کچھ نقدی ہو، لیکن سال کے درمیان میں اس کے پاس نقدی بالکل صفر ہو گئی، اب اگر دوبارہ صاحب نصاب بنے گا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ فیاض DI خان سے۔ دیکھیں، درمیان میں جب بالکل زیرو ہو گیا نا، تو جب دوبارہ صاحب نصاب بنے گا تو پھر وہ تاریخ اسلامی نوٹ کر لے، اس کے بعد جب پراپر پورا سال گزرے گا تو پھر اس تاریخ کو زکوٰۃ دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فس محرم کو صاحب نصاب بنا، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب تھی اگلے سال فس محرم کو، لیکن درمیان میں رمضان میں وہ زیرو ہو گیا، تو اب وہ فس محرم والی اس کی تاریخ ختم ہو گئی، اب اگلے سال فس محرم کو وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ اب جب دوبارہ صاحب نصاب بنے گا اس کو چاہیے وہ ڈیٹ نوٹ کر لے۔ مثال کے طور پر دوبارہ 15 شوال کو اس کے پاس پیسے آ گئے، صاحب نصاب کے بقدر پیسے آ گئے، تو اب وہ اگلے سال 15 شوال کو زکوٰۃ دے گا، بشرطے کے درمیان میں دوبارہ صفر نہ ہوا۔ مزاروں پر نظر ماننا کیسا ہے؟ کیا قبر پر مزار بنانا اور مزار کے نام پر نظر ماننا اور پیش کرنا جائز ہے؟ محمد فاضل کراچی سے۔ بالکل حرام، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر مزار پر منتیں ماننے کی کوئی بھی ذرہ برابر بھی شرعی گنجائش ہوتی تو نبی کی روضہ اطہر پہ صحابہ کرام منتیں مانتے، حضرت ابو بکر کی قبر پہ صحابہ کرام منتیں مانتے۔ تو یہ سب غلط ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور مزار بنانا بھی جائز نہیں ہے قبر کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، صحیح حدیث ہے، کہ مدینہ میں کوئی ایک قبر بھی ایک بالش سے اونچی نظر آئے اس کو گرا کے ایک بالش کر دو۔
اور نہا عن تجسیس القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے قبروں کو پکا کرنے سے بھی منع کیا. تو سب حرام چیزیں، اس سے اجتناب لازم ہے ورنہ گناہ ہوگا سخت. کسی خاتون کو مینسز آتے ہیں، 10 دن بعد دوبارہ سے اسپاٹنگ شروع ہو گئی، اس کا حکم. مجھے 10 دن پیریڈز رہے، اس کے بعد میں نے نماز شروع کر دی، اس کے بعد پھر کچھ دن تک اسپاٹنگ ہوتی رہی، اب 14ویں روز پھر خون شروع ہو گیا ہے، اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مسز اسلم لاہور سے. دیکھیں ایک مسئلہ سمجھ لیں تمام خواتین، یہ بہت ساری خواتین کے ساتھ مسائل ہیں کہ 10 دن مینسز آ رہے ہیں، 10 دن سے زیادہ آ رہے ہیں، پھر 13ویں دن خون دوبارہ شروع ہو گیا، مینسز آ کے بند ہوئے، 2 دن کے بعد دوبارہ اسپاٹنگ شروع ہو گئی. تو اگرچہ تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن اس میں بہت زیادہ خواتین مبتلا ہیں. تو اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کسی عورت کو پہلی دفعہ خون آیا ہے نا، جو بالغ ہوئی ہے، تو 10 دن تک خون آئے گا تو 10 کے 10 دن ہی حیض سمجھے جائیں گے. 10 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ حیض زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہوتا ہے، 10 دن کے سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، وہ حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. اس کو استحاضہ کہیں گے یا کوئی بیماری کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے، نمازیں اس میں پڑھنی پڑیں گی. تو 10 دن تک جب بھی کسی خاتون کو خون آئے نا تو وہ حیض ہے، بشرطے کہ پہلی دفعہ آ رہا ہو. اور اگر فرسٹ ٹائم نہیں ہے، جیسے عام طور پر بالغ ہوئے سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، تو اب اگر کسی خاتون کو 10 دن یا اس سے زیادہ حیض، 10 دن نہیں، 10 دن سے زیادہ، 10 دن تک آیا ہے تو 10 دن حیض سمجھا جائے گا. 10 دن سے بھی زیادہ ہو گیا نا، تو پھر یہ دیکھا جائے گا اس خاتون کو اس سے پہلے والے مہینے میں کتنی دفعہ، کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی. تو جتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی وہ حیض کے سمجھے جائیں گے، اور اس سے زیادہ جتنے بھی دن جو بلیڈنگ ہوتی رہی ہے وہ استحاضہ کے سمجھے جائیں گے. اس میں جو نمازیں قضا کی ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، ان کو مینسز آئے، جیسے یہ اس خاتون نے مسئلہ پوچھا ہے، انہی کی بات کر لیتے ہیں. ان کو 10 دن سے زیادہ مینسز آئے تو یہ دیکھیں گی کہ پچھلے مہینے میں کتنے دن بلیڈنگ آ کے بند ہوئی تھی. پچھلے مہینے میں اگر یہ بلیڈنگ 6 دنوں میں بند ہو گئی تھی تو 6 دن کے بعد سے جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ 4 دن کی نمازیں آپ کو قضا کرنی پڑیں گی، اور یوں ہی سمجھا جائے گا 6 دن حیض کے تھے اور اس سے جتنے اوپر دن ہوئے ہیں وہ استحاضہ کے دن تھے. تو لہذا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو لاسٹ منتھ کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی، اتنے دن تک حیض، اور اس سے زیادہ سارے کیا ہیں؟ استحاضہ. اب رہا یہ کہ 14ویں دن دوبارہ بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی، تو 10 دن کے بعد جو اسپاٹنگ ہوئی ہے نا وہ بھی بلیڈنگ ہی ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ 10 دن سے زیادہ تو حیض ہو ہی نہیں سکتا. اب رہا یہ مسئلہ کہ 14ویں دن دوبارہ خون شروع ہو گیا، تو یہ 14ویں دن تو پراپر طریقے سے بلیڈنگ ہوئی ہے، یہ حیض کہلائے گی یا استحاضہ کہلائے گی؟ تو اس کے لیے ایک الگ اصول ذہن میں رکھیں تمام خواتین کہ 2 دفعہ جو مینسز آتے ہیں ان مینسز کے درمیان کم سے کم 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے. 15 دن کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ حیض کہلائے گی، 15 دن سے پہلے جو بلیڈنگ ہوگی وہ حیض نہیں کہلائے گی. تو اب یہ خاتون جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے وہ یہ دیکھیں، چونکہ 10 دن سے زیادہ ان کو مینسز ہوئے ہیں، تو جب 10 دن سے زیادہ مینسز ہوتے ہیں تو لاسٹ منتھ فار ایگزامپل 6 دن میں مینسز آ کے بند ہوئے تھے، تو 6 دن حیض کے اور 6 دن سے زیادہ استحاضہ کے. اب 6 دن سے زیادہ جو ٹائم گزرا ہے، اب جو 14ویں دن دوبارہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو ان 6 دنوں میں اور اس کے درمیان اگر 15 دن پورے ہو رہے ہیں تو یہ جو بلیڈنگ اب نئے سرے سے ہوئی ہے یہ اگلا حیض شمار ہوگا. اور اگر 15 ڈیز ابھی بیچ میں کمپلیٹ نہیں ہوئے تو اس بلیڈنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہے،